اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ سورہ ہود میں مختلف پیغمبروں کی داستان اکٹھی بیان ہوئی ہے اور ایک ہی طرح کے واقعات اور پیغمبروں کے مخاطب ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ پیغمبر کو اور نہ ان کے ساتھیوں کو مایوس ہونا چاہیے، بے دل ہونا چاہیے، نہ اپنی دعوت میں کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی مداہنت دکھانی چاہیے۔ اور اسی طرح جو مخالفین ہیں، جو دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں، ان پر بھی یہ واضح ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے رویے کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کیا نکلے گا۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، اس کو دہرا رہا ہوں کہ ان داستانوں کو پڑھنے کا یا پڑھانے کا قرآن مجید کا مقصد کیا ہے۔ تو ایک تو مقصد ہے اس کے اولین مخاطب کے لیے، اور وہ میں نے بیان کر دیا کہ چونکہ پیغمبر اور ان کے ساتھی اور مخالفین سب کے ذہنوں میں کچھ سوالات موجود ہیں، کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا جواب ان کو ان داستانوں میں مل رہا ہے۔ ہمارے لیے ان کی اہمیت کیا ہے؟ اگر تو یہ مان لیا جائے، جیسے مولانا مودودی مرحوم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ایک ہی ہے، یہ دنیا میں جاری و ساری ہے، وہ یہ کہ جو قوم خدا کی بات مانے گی، طاغوت کا نظام چھوڑ کر حق کے نظام کو اختیار کرے گی، اس کے ساتھ وہ ہوگا جو پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جو قوم یہ نہیں کرے گی، مخالفت کرے گی، طاغوت کے نظام کو اختیار کرے گی، باطل پر چلے گی، اس کو عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ اس کو ایک جنرل اصول کے طور پر دیکھا جائے۔ اگر نہ بھی دیکھا جائے
جو میرے اساتذہ ہیں ان کی بات کو مان کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو تب بھی میرے نزدیک ان واقعات کی اہمیت ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ کسی مشن پر کھڑے ہوں اور خاص طور پر خدا کے پیغام کی دعوت کے کام پر کھڑے ہوں، ان کے لیے ان سارے پیسیجز میں بڑی روشنی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر دعوت کا کام کر رہا ہوں یا کوئی بھی عام آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، عالم دین ہو یا نہ ہو، تو اس کی شخصیت میں کمیاں ہیں، کردار میں بھی کمیاں ہوں گی، رویے میں بھی کمیاں ہوں گی، صلاحیت میں بھی کمیاں ہوں گی۔ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ رسول بناتے ہیں یا نبی بناتے ہیں، وہ جب قرآن مجید نے یہ جملہ کہا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اللہ کے علم کے مطابق وہ ہستیاں چنی جاتی ہیں۔ اگر ان کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کو یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا خوشگمانی ہو سکتی ہے اور ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری دعوت کے جواب میں یا ہماری بات کے جواب میں کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ یہ تو ہمیں تو پھر آسانیاں ہیں کہ ہم ایک مسلمان قوم میں اسلام کی ساتھ وابستگی کی بات کر رہے ہیں، تو جب گمراہوں سے بات کرنی پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو صبر، استقامت، خدا کے ساتھ وابستگی، توکل، وہ کردار جو مطلوب ہے۔ اقبال کا چونکہ موضوع یہ ہے، وہ ایک مشن پر کھڑا کرنا چاہ رہا تھا پوری قوم کو، تو اس نے اس کو بہت بیان کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کریکٹر میں ہونی چاہیے، جس کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پہلو ان کا ہے۔ پھر یہ کہ دین جو ہے وہ بھی تو بیان ہو رہا ہے نا یہاں۔ تو دین ہے کیا؟ دعوت ہوتی کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت ہوتی ہے؟ پیغمبر اپنی طرف بلاتے ہیں تو کس نقطے پر بلاتے ہیں؟ کن نقطوں کو اہمیت دی جاتی ہے؟ کن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کہانیوں سے واضح ہوتی ہیں۔ تو میں پھر دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ قرآن مجید نے جو کمالات شخصیت ہیں ان کو ڈائریکٹ موضوع نہیں بنایا، ان کو انڈائریکٹ موضوع بنایا، ان کا ذکر کیا ہے صفات کے طور پر، کمالات کے طور پر، اور جو احکام ہیں ان کو ڈائریکٹ بیان کیا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ داعی کو یہ چاہیے کہ وہ دعوت کبھی کمالات کی نہ دے، کمالات کو وہ کمالات کے طور پر بیان کرے، اور ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق اس کو پانے کی کوشش کرے۔ تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف بھی ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ میں پچھلی بار عرض کیا تھا، وہاں بھی یہ اخاہم کا لفظ آیا تھا کہ داعی کے لیے اہمیت رکھتا ہے اس قوم کا فرد ہونا، کیونکہ وہ ان کے نفسیاتی سانچے، ان کے سماجی طور اتوار، ان کے آئیڈیلز، ان سے واقف ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے واقف ہوتا ہے، ان کے احساسات اور جذبات سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس میں اخا کا لفظ جو ہے وہ ایک خاص پہلو رکھتا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو پہلا نقطہ توحید کا نقطہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان قوموں میں سے قوم ہے کہ جس کے ہاں شرک آ چکا ہے،
شرک اصل میں قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اور دہریت میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی دہریت بھی اصل میں خدا سے بعد ہے، خدا سے دوری ہے، خواہ وہ انکار کی صورت میں ہو خواہ وہ اقرار کی صورت میں ہو. یعنی میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا ہے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی عملاً کوئی فرق نہیں ہے. عملاً ایک ہی جگہ پر دونوں کھڑے ہیں کہ خدا نہیں ہے. یہی معاملہ شرک میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جب شرک باقاعدہ مذہب بن جاتا ہے، جیسے ہم ہندو مت میں دیکھتے ہیں، تو خدا نہ معبود رہتا ہے، نہ حی رہتا ہے، نہ قیوم رہتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ جن کے جو شریک کیے جاتے ہیں ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو لطیفہ سنایا جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ میں بڑا بیمار ہو گیا ہوں، تم اس طرح کرو داتا دربار پہ دیگ چڑھا دو. ایک بندہ خانہ کعبہ میں گیا ہوا ہے اور وہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میری جو مدد ہے وہ داتا صاحب کریں گے. تو گویا خدا معطل ہو چکا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اپنا مددگار سمجھ رہا ہے داتا صاحب کو. تو یہ جو ہے تو لطیفہ یہ، لیکن اس نفسیات کو واضح کرتا ہے جو نفسیات مشرک کی ہوتی ہے. تو وہ وہی نفسیات ہے جو دہریے کی ہے کہ خدا اس کے ہاں ہے لفظ میں، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں خدا جو ہے وہ حی ہے، قیوم ہے، رب ہے، مالک ہے، قادر ہے، جیسے قرآن مجید میں صفات بیان ہوئی. تو اس لیے یہ جو کہا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اور الہ کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ الہ کے لفظ ہی سے وہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو حقیقت اصل میں مقصود ہے، پیش نظر ہے. اور وہ یہ ہے کہ کارساز، کارفرما، حاکم، فیصلہ کرنے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، وہ ہستی ہے خدا کی. ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں یہاں آباد کیا ہے. فاستغفروہ، اس سے اپنے جرائم کی معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو. ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تمہارے پاس بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پوری بات چند آیتوں میں، چند جملوں میں بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ الہ صرف ایک ہے، جو تم نے مختلف الہ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، ناحق ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں آباد کیا ہے، اور یہ جو استعمارکم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ جو قوم صالح ہے یہ ایک بڑی تہذیب تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، اور ان کے عمارتیں اور ان کا نظام اور ایک بڑی قوم کی. تو اس لیے استعمارکم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس نے تمہیں اس میں آباد کیا ہے. تو مطلب یہ کہ جب اسباب اور وسائل اس نے فراہم کیے، جب پیدا اس نے کیا، یہی قرآن مجید کا جگہ جگہ بیان ہے کہ الہ ہونے کا لقب یا الہ ہونے کا لیبل اسی ہستی پر سجتا ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے. انسان
نے جتنے بھی معبود بنائے ہیں وہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کیسے الہ ہو سکتی ہے؟ ایک الہ کے مقابلے میں خود اس کی مخلوق دوسرا الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں جو حماقت ہے، بیوقوفی ہے اس تصور میں، وہ یہ کہ مخلوق کو اٹھا کر الہ بنا دیا۔ تو اس کو واضح کیا یہ بتا کے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسی نے تمہیں یہاں آباد کیا ہے، چنانچہ تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹو، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک میں ایک سہارا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے جب میں شرک کے احوال پر غور کرتا ہوں کہ انسان چونکہ کمزور ہے، گناہ گار ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطن و فرج کے جذبات دیے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، اور انسان کے جو ہے نا اخلاقی وجود کے لگامیں ان کو توڑنے پر لگے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، حرص ہے، ہوس ہے، انا ہے، یہ اس سے غلطیاں کرواتی ہیں۔ تو انسان کو لگتا یہ ہے، یعنی وہ جو مسیحی حضرات کے ہاں تصور ہے نا کہ انسان کا گناہ کفارے کے بغیر نہیں، اس کا کوئی حل، گناہ چپکا ہوا ہے انسان کے ساتھ۔ تو وہ ہمارا بھی تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ گناہ کے بغیر، غلطی کے بغیر کسی انسان کا تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی انسان ایسا تصور کریں کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو۔ اچھا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ بڑے بڑے لوگوں سے میرا ذاتی تعلق بنا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک انسان ہونا ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور انسانوں کی کمزوریوں کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ اس لیے پیغمبروں کو یہ بات کہنی پڑتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہاں بھی حضرت صالح نے بھی بیان کی، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، کہ میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف پلٹو۔ حضرت مسیح نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا اس بات کو، اور وہ تو جو چرواہے والی مثال ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک آدمی کے پاس بھیڑیں ہیں، ایک بھیڑ ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے تو مالک ان کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو لینے چلا جاتا ہے۔ تو خدا بھی تمہارا ایسے ہی ہے، اس کو جو پلٹنے والا ہے اس کو اتنا عزیز ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ شرک کے محرکات میں سے ایک محرک یہ مایوسی ہے کہ خدا اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا غنی ہے، وہ مجھے کیوں سنے گا اور مجھے کیوں معاف کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ انی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، سن بھی رہا ہے، پاس ہی ہے تمہارے اور سن بھی رہا ہے۔ اب یہ جو دعوت ہے وہ اپنی پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ تو جب ہم الجھتے ہیں اور اگر نیت ٹھیک نہ ہو، یعنی ذہن جو ہے اس نے راستہ نکالنا ہے،
عقل جو ہے نا وہ چور کے لیے بھی کارآمد ہے اور سعد کے لیے بھی کارآمد ہے. یعنی عقل کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ چور کو بھی ساری مدد کرے گی کہ تم نے کیسے چوری کرنی ہے، کیسے تم نے بچنا ہے، اور سعد کو بھی ساری مدد کرے گی کہ تم نے کیسے صحیح رہنا ہے. تو یہ جو عقل کا وظیفہ ہے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ میں عقل استعمال کر رہا ہوں. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ میں حق پر کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں، اور وہاں جو جواب دے گا وہ ضمیر دے گا، عقل نہیں دے گی. عقل سے آپ توجیہ کروانا چاہیں گے تو وہ کر دے گی، وہ گناہ کی بھی توجیہ کروا دے گی، وہ قتل کی بھی توجیہ کروا دے گی. تو میں بڑی پرانی بات ہے، نوجوان لڑکا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بڑا جوش ہوتا تھا مختلف لوگوں سے ملنے کا. تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی مسجد میں گیا تو میں نے وہاں کہا جی کو آدمی ہے، میں غامدی صاحب کا شاگرد. اس زمانے میں غامدی صاحب کا بڑا زوردار چمچہ ہوتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ان سے مل لیں. وہ بھی ایک نوجوان تھے، داڑھی رکھی ہوئی اور بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیسے فیصلہ ہوگا. ان صاحب نے کہا، مجھے اب نام بھی نہیں پوچھا، میں نے جب پوچھا ہوگا تو یاد نہیں، کیسے فیصلہ ہوگا. میں نے کہا دلائل سے فیصلہ ہوگا. دلائل کہاں سے آئیں گے؟ عقل سے آئیں گے. تو عقل تو لونڈی ہے، عقل سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل تو لونڈی ہے، تو عقل سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ آگے کیا گفتگو ہوئی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ میری نیت اور میرا ضمیر، یہ جب تک اس کو میں نہیں استعمال کروں گا اس وقت تک عقل میری مدد کرتی ہے میری نیت کے لحاظ سے. اور اگر آپ کو بولنے کی صلاحیت ہو آپ کے پاس، محی الدین خان سے بڑا اچھا لفظ لکھا ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس موقع ہے کہ وہ شاندار لفظ بولے اور ان کا مغز کوئی نہ ہو، ان کی حقیقت کچھ نہ ہو. ڈرو اس دن سے کہ جہاں لفظ نہیں بولے جا سکیں گے، جہاں عمل نے کام آنا ہے. وہاں اللہ کو وضاحت نہیں کیا، اللہ جی میری گل نہیں سمجھے. یہاں تو میں کہہ سکتا ہوں، کسی بھی آدمی سے کہہ سکتا ہوں آپ میری بات نہیں سمجھے. اللہ میاں کہ تو یہ بات نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ میاں آپ میری بات نہیں سمجھے. وہاں تو اصل بات سامنے آئے گی. تو یہ جو ہے اس کو واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو بہانہ ہوتا ہے نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے غیر مسلموں کے مغفرت کے حوالے سے کہ ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جو جواب ہوتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس راستے پر ہو. مخلص آدمی کا سوال ہی اور ہوتا ہے، اس کا جواب ہی اور ہوتا ہے. وہ یعنی الجھن جو ہے نا، حقیقی الجھن وہ اور ہوتی ہے. اور جب میری نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو میں لفظ تو بول رہا ہوں، لفظ بولنے کو مجھے کوئی روک تو نہیں رہا نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب آزادی دے رکھی ہے تو جو مرضی لفظ بول دو. تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا قالو، اب یہ جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور تم صحیح راستے پر آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں. اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ قوم جو ہے ان کو یہ پتہ تھا کہ بندہ باصلاحیت ہے. یہ جو کہا نا کہ قد کنت فینا مرجوا، تمہارے بارے میں ہم تو بڑی توقعات کر رہے تھے. جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں نا
کوئی بچہ ہونہار ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، یار یہ کچھ بنے گا یا کچھ کرے گا. تو یہ ان کے بارے میں انہوں نے پہلا تاثر یہ بیان کیا کہ بھئی ہمیں بڑی توقعات تھی تم سے قبل ھذا، اس سے پہلے یہ جو تم نے اچانک ہمارے مذہب کے اوپر آ کے تلوار رکھ دی ہے، اس سے پہلے تو ہم بڑی اچھی باتیں تمہارے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ بھئی یہ بڑا باصلاحیت آدمی ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، کچھ بڑا کارنامہ کوئی کرے گا. اب انہوں نے کہا کہ آتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روک رہے ہو اس بات سے کہ ہم ان کو نہ پوجیں جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے. اب دنیا کے کسی بھی فرد کو یہ کیسے واضح نہیں ہوتا کہ آبا غلطی نہیں کر سکتے. 10 چیزوں میں تو ہم اپنے آبا سے اختلاف کر رہے ہوتے کہ بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بڑوں کا علم نہیں تھا صحیح، ان کو مشاہدہ نہیں ہوا، ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی. مذہب کا دائرہ آیا تو یہ دلیل بن گیا کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے. اور یہ جو یعنی یہ جو بات ہے، اس میں جو داخلی تضاد ہے ان کو نہیں پتہ ہوگا جو پیش کر رہے ہیں اس دلیل کو. کہ مطلب میں جب لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، تو میں نے کہا جی میں تو وہی کر رہا ہوں جو میرے ابا جی کرتے تھے. اب میں نے ابا جی کی شخصیت کو استعمال کر کے دوسروں کو چپ کرانے کی کوشش کی. اعتراض تو میرے اوپر ہوا ہے کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، اور جواب میں نے کیا دیا ہے، جی میں نے تو وہی کیا جو میرے ابا جی کرتے تھے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر جو میں دلیل کا، اعتراض کا براہ راست سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں نے ایک ایسی بات ڈھونڈی ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا بے بسی میں چلا جائے. تو وہی انہوں نے کام کیا کہ کیا آپ ہمیں اس بات سے روک رہے ہو، کیا تم ہمیں اس بات سے روک رہے ہو کہ ہم ان کی پوجا نہ کریں جن کو ہمارے آبا پوجتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ پوجتے رہے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس میں تو ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں شک ہے اس کے بارے میں. اور شک بھی ایسا ہے کہ جو الجھن میں ڈال دے، جو مزید پریشان کر دے. اب حضرت صالح نے جو جواب دیا، اب یہ واضح تھا بالکل کہ جو ان کے پاس اس بات کا کوئی علمی جواب نہیں تھا، کوئی علمی اعتراض ان کے پاس نہیں تھا. ہمارے بڑے جو کام کرتے رہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. یہ جو آگے انہوں نے کہا نا کہ ہم بڑے شک میں پڑ گئے ہیں تمہاری اس بات کے بارے میں کہ یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں لگتی جو تم کر رہے ہو. شک کہاں سے پڑ گیا ہے کہ ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یعنی دلیل کیا ہے، ہمارے بڑے جو کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور اگر ان سے پلٹ کے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے بڑے سارے کام ٹھیک کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک کام تھا، وہ دلیل لاؤ نا جو بڑوں کے پاس تھی. نہیں نا جب میں کہوں کہ بھی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایک شخصیت کا نام لے کے اگلے کو چپ کرا رہا ہوں. وہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی رائے پر یہ اعتراض ہے، اور اس کے جواب میں یہ نہیں چل سکتی بات کہ میں کہوں کہ ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے. مجھے اس اعتراض کا جواب دینا ہے اور میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا. میں نے ایک خوبصورت لفظ ایک مجھے مل گیا، وہ میں نے چلا دیا کہ میں تو ابو حنیفہ کی بات پیش کر رہا ہوں، آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں. جیسے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم قول رسول پیش کر رہے ہیں. بھئی بات قول رسول کی نہیں ہے. اعتراض کرنے والا یہ قول رسول کا قائل ہے، مانتا ہے قول رسول کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو آپ وہ لفظ نہ بولیں کہ جو اس کے اعتراض کا جواب نہیں ہے، جو اس کو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو مناظرے کے طریقے پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو یہ سب کو پیش آئے گا. یعنی یہ جو سیکھنے والی بات ہے جو میں اس کو نمایاں کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں، کسی سے بات کرنے جاتے ہیں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اگر اس کے پاس جواب ہوگا، اعتراض کا صحیح جواب ہوگا، تو وہ وہاں سے بات شروع کرے گا. ورنہ وہ کوئی ایسا نعرہ نکالے گا کہ جس نعرے میں استدلال کا بیڑا غرق ہو جائے. انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات پر چل رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ قال یا قومی ارأیتم، اے میرے لوگوں، کیا تم دیکھ رہے ہو، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوا صحیح بات پر، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، واتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہوا، تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، پھر تم میں سے کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. یعنی تم نہیں ماننا چاہتے. اب دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے نا اپیل کا طریقہ اختیار کیا جواب میں کہ دیکھو بھائی، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، صحیح بات کی مجھے خبر دی ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے آباء کی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں چھوڑ سکتے، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے آباء کی مخالفت نہ کروں. تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے میری بات کیوں چھوڑ دی، میں نے تو تمہیں حق دیا تھا، میں نے تمہیں صحیح بات تمہارے دل میں ڈالی تھی، تم پر صحیح حق کو اتارا تھا، وہی کی تھی، تو تم نے کیوں مان لی اپنے لوگوں کی بات؟ تو کون بچائے گا مجھے؟ اور تم مجھے جس راستے پر ڈال رہے ہو اس میں تو تم میرے خسارے ہی میں اضافہ کرو گے، میرے گھاٹے ہی میں اضافہ کرو گے. مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کہ ایک حق آ گیا ہے، حق کے مقابلے میں دلیل تو ہے کوئی نہیں، دھمکی دے رہے ہو مجھے کہ ہمارے آباء یہ کرتے رہے ہیں. تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس دھمکی سے متاثر ہو کر حق کو چھوڑ دوں اور خدا مجھے گرفت کرے میرے اوپر، تو کون بچائے گا؟ مطلب ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور کہ تم کتنی غلط بات کر رہے ہو. تم نے دلیل کا جواب دینے کی بجائے کیا تم نے چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اے میرے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، چنانچہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ جہاں سے چائے کھائے پیے. وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، کوئی اس کو برے ہاتھ نہ لگائے، برے ارادے سے اس کی طرف نہ بڑھے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر ایسا ہوا تو تمہیں ایک قریب لگا ہوا عذاب آ لے گا. یہ جو واقعہ ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ منکرین کو عذاب دیا جاتا ہے دنیا میں، اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا. لیکن پیمانہ کیوں مقرر کیا؟ یعنی اگر یہ قوم مستحق ہو چکی تھی عذاب کی تو اللہ تعالیٰ عذاب لے آتے. یہ اونٹنی کو مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک ہی نقطہ ہے جو میں جس کو سمجھا ہوں اس ساری قرآن مجید کو پڑھتے وقت مختلف جگہوں سے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو نافذ کر رکھا ہے، لازم کر رکھا ہے، یہ اسی کا ظہور ہے. حضور کی زندگی میں بھی دیکھیں نا، 11 سال اور نکل گئے، منکرین نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، چھپ کر وہاں سے نکلے، مختلف راستہ اختیار کیا،
اور بڑی مشکل سے جان بچی، لیکن عذاب نہیں آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ عذاب آ جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر موقع دے دیا جائے، پھر موقع دے دیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں یہ وہ اپنی مخلوق کو مارنے کے لیے نہیں ہے، اس کو تکلیفیں دینے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کو کرم کرنا، فضل کرنا، عنایت کرنا ان کا۔ تو اس وجہ سے ان کو پھر موقع دے دیا کہ یہ اونٹنی ہے، یہ چلے پھرے گی۔ ظاہر ہے ایک آزمائش بھی پیدا کر دی، اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی کھٹک ہے ان کے لیے ایک موقع بھی پیدا کر دیا۔ تو لیکن ہوا وہی جو اس طرح کی قومیں کرتی ہیں، فعقروہ، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر دیکھیں، پھر مہلت دے دی، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کھا پی لو، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اب جھوٹا نہیں ہوگا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، چنانچہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح کو بچا لیا۔ والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے بچا لیا ان کو، اور عذاب سے بھی۔ ان ربک هو القوی العزیز، تیرا پروردگار طاقت والا بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم تھے ان کو ایک چنگاڑ نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح کہ وہ کبھی یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، ان ثمود پر لعنت ہو۔ تو یہاں جو خاتمہ ہوا ہے ان کے واقعے کا، وہ اس جملے پر ہوا ہے کہ ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ اصل میں خدا کا انکار ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دہریہ ہونا، ایتھیزم کا شکار ہونا یا مشرک ہونا، نتیجے کے اعتبار سے ایک ہے کہ خدا بے معنی ہو جاتا ہے، خدا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور قرآن مجید کا یا پیغمبروں کا جو موضوع ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ خدا حاکم ہے، خدا زندہ ہے، خدا دنیا کے معاملات کو خود براہ راست چلا رہا ہے، اور اس نے اس معاملے میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ وہ براہ راست نگران ہے، ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی کہا نا انی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بالکل پاس کھڑا ہے اور جواب دے رہا ہے، تم اس کی طرف بڑھو۔ تو اس میں اس سارے واقعے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے جو جواب دیا ہے کہ میں اگر نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی ہدایت آنے کے بعد تو مجھے کون بچائے گا۔ تو اس میں اپیل بھی ہے، دعوت بھی ہے، اس غلطی کی طرف نشاندہی بھی ہے جو مخالفین کر رہے تھے، ان کے دعوے کا ابطال بھی ہے، لیکن کتنا دل پذیر اسلوب ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔